آج کوئی دوست زیادہ خوبصورت ہے تو دوسرے دوست اس سے حسد کرتے ہیں، اگر کوئی مالدار ہے اس سے حسد کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والا، تم تو اپنے اماموں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنے بھائیوں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنی بہنوں سے بھی حسد کرتے ہو، کتنے حسد میں ڈوب گئے۔ حسد زنا سے بھی خطرناک ہے، حسد چوری سے بھی خطرناک ہے، حسد سور کھانے سے بھی خطرناک ہے، حسد شراب پینے سے بھی خطرناک ہے، اس لیے کہ حسد نے کسی کو شیطان بنایا ہے۔ شیطان، حسد نہ کرو۔ آج تو اماموں سے حسد، بھائیوں سے حسد، بہنوں سے حسد کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ جلیسی کہتے ہیں، یعنی کسی پہ اچھی چیز دیکھ کر کے جلنا، اس کو حسد کرنے والے تو اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے اور تجھے برا لگ رہا ہے۔ جسے اللہ کا کام برا لگے اس کا کیا بنے گا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والوں کو تو مرتے وقت تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ زنا کرتے ہوئے لوگ پکڑا جاتے ہیں، اس لیے لوگ زنا سے ڈرتے ہیں۔ تھوڑا سن لو، ان کو سن لو، اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے میں قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرنے لگے اس سے جو دشمنی کرتا ہے پھر میں اس کو اس کے دشمنوں سے بھی بچاتا ہوں، اور اس کے دشمنوں سے پھر میں خود لڑتا ہوں۔ کہتے مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے ماننے والے گھبرانا نہیں، تیرا پیر عبد القادر جیلانی بدلہ لینے والا اور دشمنوں کو قتل کرنے والا ہے۔ فرماتے بابا میرا گھوڑا بے لگام ہے، میری تلوار بے نیام ہے، جو آ کر کے ٹکراتا ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس کو میرے بریلی کے قلندر نے کہا العما خیر ہے اے غوث و تیکھا تیرا، العما خیر ہے اے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ نعرہ تکبیر۔ ہر مرنے والا مر کے چین سے سو جائے۔ جیسے کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہے، کینسر میں تڑپ رہا ہے، جب کینسر سے وہ مر گیا، اب مرنے کے بعد اس کو کینسر کا درد نہیں ہوگا کیونکہ وہ مر گیا، اب چین سے سو گیا۔ کسی کو ٹی بی ہے، ٹی بی میں کے مرض میں تڑپ رہا تھا، مر گیا، اب اس کو ٹی بی کا درد نہیں ستائے گا۔ اسی طرح کوئی بیماری ہو، کسی کو کوئی بیماری ہو، مرنے کے بعد وہ درد اس کو نہیں ہوگا۔ لیکن میرے امام کہتے ہیں جس کو غوث اعظم نے مارا ہو، ہر مرا ہوا چین سے سو سکتا ہے، لیکن غوث اعظم کا مارا ہوا چین سے اس لیے نہیں سو سکتا کہ ادھر غوث اعظم نے مارا اور مرنے کے بعد ادھر فرشتے بھی اس کو ماریں گے۔ العما خیر ہے اے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اور کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹے ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آنا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے حسد نہ دیکھو، حسد نیکی، ہم نے نیکی کی، جو نیک ہیں ان کی نیکیاں کھا جاتا ہے حسد، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہم نے تو نیکی کتنی کی، حسد مت کرو۔ آج جو قتل ہو رہے ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں، حسد کی وجہ سے۔ ابھی الیکشن کے ایام شروع ہوں گے، دیکھیے پھر کیا حسد ہے، حسد نکل کر آئے گا۔ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، جتنے ملک نے قانون نے اجازت دی اتنی سیاست میں دلچسپی لو، باقی حسد کر کے اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہیں۔ الیکشن کے بعد مرڈر ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد ان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کھیل ہوتے ہیں، صرف اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے ہیں۔ اگر کسی نے کچھ کسی کے ساتھ کر دیا، یہ جادو تک لے جاتا ہے حسد، کرنی کرتب تک لے جاتا ہے حسد۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چوتھے آدمی کو شوگر ہے، عامر لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، عامر لوگ کہتے ہیں ہر دوسرے آدمی کو سحر ہے۔ وجہ حسد، دیورانی جٹھانی پہ کر رہی حسد، ساس بہو پہ کر رہی حسد، یہ حسد کیا ہے؟ اور یاد رکھنا، حسد کر کے تم کسی کو پریشان کرتے ہو
کر سکتے ہو پریشان، اس کو برباد نہیں کر سکتے، اس کو مٹا نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ شیطان ہلکا انسان کو مار نہیں سکتا. یہ آج جو جادو زوروں پر ہے نا، یہ بہنیں پنڈتوں تک جاتی ہے، سادھوؤں تک جاتی ہے، عاملوں تک جاتی ہے، ایسے مولویوں تک جاتی ہے جو کالے کرتب کر کے اپنے آپ کو بھی مولوی کہتے ہیں. کالے کرتب کرنے والا مولوی ہوگا؟ مولوی کا مطلب مولا والا. ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہوتا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ عالم ربانی ہوتا ہے. اور 500 1000 میں ایسے کا، اور یہ بھی، اور آپ بھی ڈرتے رہتے ہو، کہتے ہیں اس نے کچھ کر دیا تو کیا. میں نے کہا تیرے رسول نے تو تجھے ایسی حفاظت کا دستہ دیا ہے، ایسی زرہ دی ہے، تم پہنتے کیوں نہیں؟ بہت معافی کے ساتھ حضور نے تمہیں زرہ دے رکھی ہے. زرہ سمجھتے ہو؟ جنگ کے میدان میں جو لوہے کا لباس آتا ہے اس کو زرہ کہتے ہیں. جب وہ پہن کر کے آدمی میدان، ہر بہادر و کمزور و زرہ پہن کے میدان میں آتا، جب میدان میں آتا تو تیر اس پر اثر نہیں کرتے، تلوار اس پر اثر نہیں کرتے، اس کو زرہ کہتے لوہے کا. حضور نے بھی تمہیں زرہ دی ہے. 2 زرہ کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وقت رہا تو تیسری زرہ بھی بتاؤں آپ کو. اپنی طرف سے نہیں، میں کوئی عامل وامل نہیں ہوں، کسی بھی فیلڈ کا عامل نہیں، لیکن ہم تو حضور کے غلام ہیں. ہم ہر چیز میں اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں. ایسی پاورفل چیزیں تمہارے پاس ہیں، تمہیں کوئی قبرستان میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، چلے چٹی کرنے کی ضرورت نہیں. بس حضور نے تمہیں بتایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو باوضو رہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. سبحان اللہ. حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باوضو آدمی پہ جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک وہ باوضو رہے گا. حضور کہہ رہے ہیں، اور کیا فرمایا؟ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے وضو کرنے والا. ارے کوئی بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بے شک بے شک. سرکار غریب نواز میں کیسا جادو کرنا چاہا، ہوا جادو کا اثر ہوا غریب نواز پر، ہوا غریب نواز میں جادو کا اثر. باوضو رہو، لیکن باوضو کیا رہو گے میرے بھائی؟ برا مت ماننا، تم تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو، اس کے بعد پانی بھی نہیں لیتے. تمہیں وضو کرنا بھی میرے بھائی لوگ نہیں آتا. زیادہ تر اگر اچھے علماء سے آپ اپنا وضو چیک کرائیں نا تو آپ منہ ہاتھ تو دھوتے ہو، وضو نہیں کرتے. صحیح فرما رہے ہیں. جب عالم کے پاس آپ اپنا وضو چیک کرائیں تو آپ ناکام ہوں گے. جب یہ وضو اللہ چیک کرے گا تو کیسے کامیاب ہوں؟ اللہ. کمپیوٹر سیکھانا وضو بھی سیکھ لیتے، موبائل چلانا سیکھانا تو غسل بھی سیکھ لیتے، کم سے کم پاک تو رہتے. بے شک. 3 بچوں کے باپ ہو گئے، غسل وضو نہیں آتا. 3 بچوں کی مائیں ہوگی، وضو سیکھا نہیں. ہر ایک کے لیے وقت دیا، اللہ کے لیے وقت نہیں دیا. اللہ کے بندوں غسل وضو سیکھو. آپ یہ نہ کہنا کہ کس مولوی کو لا کر کے بٹھایا تو یہ تو ہمیں غسل وضو کی بات کرتا ہے، ہم تو بہت بڑی بات سننے کے لیے آئے تھے. میں نے کہا دیکھو میرا کام ڈاکٹر کا ہے، میں آپ کا میزبان نہیں ہوں، میں ڈاکٹر کا کام سے آیا ہوں. میزبان جو ہوتا ہے وہ مہمان کی پسند کی غذا کھلاتا ہے یا اپنی پسند کی کھلاتا ہے، لیکن ڈاکٹر نہ اپنی پسند کی کھلاتا ہے نہ مہمان کی، کیونکہ مہمان نہیں ہوتا، وہ تو ضرورت کے مطابق دوا دیتا ہے، چاہے مریض اس کو 4 گالیاں دے دے. تو ہم بھی اسی طرح آئے میرے بھائی، نام آپ کے میزبان نہیں ہے. آپ نے ابھی تک وضو نہیں سیکھا، آپ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ آپ اپنا وضو چیک کریں نا، کسی عالم سے چیک کرائیں. کبھی سیکھا وضو سیکھنے کے لیے بیٹھے؟ اب تو آن لائن کلاسیں علماء اہل سنت چلا رہے، علماء آن لائن کلاسز چلا رہے. آدھا پون گھنٹہ نکالو گے نا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی اچھے عالم کے پاس صرف 2 گھنٹہ بیٹھ جاؤ، آپ کو وہ 2 گھنٹے میں وضو بھی سکھا دیں گے، غسل بھی سکھا دیں گے، نماز بھی سکھا دیں گے. 2 گھنٹے، زیادہ وقت نہیں لگتا. اپنا دین بہت آسان ہے. یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ انہیں ان پہ رحمت فرمائے. یہ لوگ بھی کچھ نہیں جانتی. آپ بتائیں جس کی ماں پوری زندگی پاک نہ ہوئی ہو، میں حیا کے پردے میں کہہ دوں، ذرا بتائیں. جب آپ علماء سے پوچھیں، مجھ سے مت پوچھیں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. جب آپ کو غسل نہیں آئے گا تو آپ پہ جنابت کا غسل فرض ہوگا، جب غسل ہی نہیں آئے گا تو آپ پاک نہیں ہوں گے. تو زندگی بھر جو پاک نہ رہا اس کے گھر میں نیک اولاد کیسے پیدا ہو؟ زندگی بھر جس کی ماں پاک نہ ہو سکی اس کے گھر میں کوئی ولی قطب ابدال کیسے پیدا ہوگا؟ ولی قطب اور ابدال کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے، سبحان اللہ، ابو صالح جیسا باپ چاہیے، تب ولی پیدا ہوتا ہے، بلکہ ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے. باپ غیاث الدین چاہیے، ماں ماہ نور چاہیے، تب غریب نواز جیسا فرزند پیدا ہوتا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا حسد سے نکلو.
जादू की तक पहुंचा दिया तुम्हें हसद ने, साजिशों तक पहुंचा दिया। ये गीबत की महफिलें क्यों हैं? हसद की वजह से। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के गुलामों, फरमाया गया अल गीबत अशद्दु मिन ज़िना, कि गीबत ज़िना से बदतरीन चीज है। ज़िना से भी बुरी चीज का नाम गीबत है। जहां बैठते हो शादी में गीबत, जनाजों में गीबत, महफिलों में गीबत, मजहबी महफिलों में गीबत, मस्जिदों में गीबत। रमजान शरीफ में भी हम अपनी जबान को गीबत से बचा नहीं पाते, इसलिए खुदा के लिए हसद से बचो। फिर गौसे पाक फरमाते हैं, मैं अर्ज करूँ ना, आप थक तो नहीं गए ना? खुतबात में गौस पाक में पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है आपको नारा लगाने वाली तकरीर चाहिए, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं कोई करामत गौस पाक की बयान नहीं करूँगा, हालांकि मैं करामत पर ईमान रखता हूँ, मेरा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज मैं गौस पाक के खुतबात पढ़ रहा हूँ। तवज्जो करना, गौस पाक फरमाते हैं तकब्बुर न करना। जवानों से कहते हैं जवानों तकब्बुर न करना। क्यों? क्योंकि हर गुनाह फासिक बनाता है और तकब्बुर काफिर बनाता है। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, और तकब्बुर किया काफिरों में से हो गया। तुम्हें बाइक मिलती है महंगी वाली बाइक, उस पे जींस और टी शर्ट पहन लिए और अल्लाह ने थोड़ा सा हुस्न दे दिया तो कितना घमंड करते हो, किसी को सलाम नहीं करते, बूढ़ों का मजाक उड़ाते हो, उलमा का मजाक उड़ाते हो। ये तकब्बुर है ना। माल ने तुम्हें घमंडी बनाया ना, हुस्न ने तुम्हें घमंडी बनाया ना, जवानी ने तुम्हें घमंडी बनाया ना। गौस पाक फरमा रहे तकब्बुर न करना। अल्लाह पाक फरमाता है कि तकब्बुर मेरी चादर है और बड़ाई मेरा तैबन है, इसको मुझसे छीनने की कोशिश न करो। जो इसको छीनने की कोशिश करता है मैं उसके दांत तोड़ देता हूँ, मैं उसको तबाह कर देता हूँ, मैं उसको बर्बाद कर देता हूँ। तकब्बुर किसी को ज़ेबा नहीं है। हुस्न की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों, दौलत की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों, नेकी की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों। तकब्बुर का मतलब अपने आप को कुछ समझना, मैं कुछ हूँ। देखते नहीं, कोई आए तो सलाम नहीं करते, कोई सलाम करे तो जवाब नहीं देते। अरे शादियों में अगर कोई गरीब मालदारों के पास आके बैठ जाए तो अपने सफेद कपड़े समेटने लगता है। नादान हो, अल्लाह अकबर। अपने सफेद कपड़ों पे घमंड करने वालों, ये वजूद मिट्टी की ग़िज़ा बनने वाला है, इस वजूद को मिट्टी ने खाना है। मैं तो एक बात मुझे याद आई, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मौला मुश्किल कुशा एक खूबसूरत प्याले में शरबत पी रहे। मौला अली पाक खातिमुल विलायत, सय्यदुस सादात, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वल नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजुल बतूल, फातिह खैबर, कासिम विलायत, सय्यदना अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। खूबसूरत से मिट्टी के प्याले में शरबत पी रहे हैं। बुजुर्गों की नजर देखो, बुजुर्गों की फिक्र देखो, बुजुर्गों के सोचने का अंदाज देखो। मेरी कौम के जवानों, हमारे मुर्शिद सरकार मौला मुश्किल कुशा ने जब शरबत का प्याला मुंह के करीब किया, आंख में टप टप आंसू आ गए, और इतने आंसू आए कि आंसू की वजह से दाढ़ी तक हो गई। लोगों ने पूछा मौला शरबत पीते वक्त रोने का क्या मतलब? मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया ये मिट्टी का खूबसूरत प्याला देखकर कितने खूबसूरत चेहरे मिट्टी में मिले हैं, और उन मिट्टी में मिलने के बाद इतने खूबसूरत चेहरों की मिट्टियां एक साथ मिली है, तब कहीं जाकर ये खूबसूरत प्याला बना है। भाइयों, किस घमंड में हो? उस दौलत के घमंड में कि फिरौन दौलत को अपने साथ न ले जा सका, नमरूद दौलत को अपने साथ न ले जा सका। दौलत के नशे में खुदा को भूल करके तकब्बुर कर रहे हो, गरीबों को हकीर जानते हो। अरे ज़कात भी देते हो तो हिकारत के साथ देते हो, चंदे भी देते हो तो हिकारत के साथ देते हो। ऐसे इससे तो था कि न देते। क्या दीन आपका मोहताज है? क्या अल्लाह के गरीब बंदे आपके मोहताज हैं? अल्लाह के ऐसे भी बंदे ज़मीन पे मौजूद हैं कि वो भीख भी देते हैं और माजरत करके कहते हैं अगर तकलीफ हुई हो तो माफ़ कर देना। चंदा देते हैं, आलिम दीन से कहते हैं हजरत रोज़े में आपको मुझे ज़कात मेरे पास लेने के लिए, चंदा लेने के लिए आप आए, तकलीफ हुई हो तो माफ़ कर देना। कुछ बड़े हकारत से देते। घमंड मत करो, अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है, तकब्बुर पसंद नहीं है, अल्लाह को मत भूलो। यहाँ एक वाक़या और याद आता है जो दिलो दिमाग को हिला देता है। एक मर्तबा, नौजवान गौर से सुना, एक मर्तबा दो भाई अपनी जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे आपस में। इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन तेरी, इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन तेरी। वो इसी में लड़ रहे थे। आप भी लड़ते हो ना? दुनिया दुनिया दुनिया। कभी अल्लाह को भी याद करते?
دنیا 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 ہائے دنیا واہ دنیا دنیا کرتی مر جاتی. دو بھائی آپس میں زمین اور جائیداد کا جھگڑا کر رہے ہیں. لڑتے لڑتے انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, اور لڑنے والوں ذرا مجھے دیکھو, میری طرف دیکھو, میری بھی داستان اور آپ بیتی سنو. اب ٹوٹا ہوا پیالہ جو زمین پہ پڑا ہوا ہے, اس سے آواز آئے گی تو آدمی کی حیثیت کیا ہوگی, کیا اس کی پوزیشن ہوگی. میں اور آپ ہوتے تو بھاگ ہی جاتے, لیکن ان میں کچھ ہمت تھی, انہوں نے مڑ کے دیکھا ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے. میری بھی تو آپ بیتی سن لو, میری بھی تو داستان سن لو. اور جب یہ آواز آئی تو ان دونوں نے کہا کون ہو تم؟ دھیان سے سننا, تم ہی ہو نا بھائیو, شادیوں کے موقع پر عورتیں نچانے کے لیے لاتے ہو نا, اپنے پیسے میں پٹاخے پھوڑ کے اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتے ہو نا, ڈی جے پر ناچتے ہو, تھرکتے ہو. کون منع کرنے والا ہے؟ کوئی منع کرنے والا نہیں ہے آپ کو. آپ کو کون منع کرے گا؟ اس لیے کہ جس عالم پر آپ نے اپنا رعب جما رکھا ہے, آپ تو کہتے ہو کہ ہمارے چندے پہ انہیں تنخواہ ملتی ہے, ہمیں کیا روکیں گے. لیکن یاد رکھنا, مولوی کو دبانے والوں, مولا کی بارگاہ میں نہ کسی کی دادا گیری چلتی ہے نہ کسی کی بابا گیری چلتی ہے. وہ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. دولت کے بل بوتے پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں, دولت کے بل بوتے پر شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں. آپ ایسے نہیں ہیں, لیکن میری آواز اللہ وہاں تک پہنچائے گا, مجھے امید ہے جس کانوں کو اس کی ضرورت ہے. دولت کے بل بوتے پر شادیوں میں ڈی جے لگا کر ناچنے اور نچوانے والے سن لیں, دولت کے بل بوتے پہ پٹاخے پھوڑنے والے سن لیں. تمہیں کوئی منع نہیں کر سکتا, مگر اللہ تمہیں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم سے نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے. اللہ کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کرو گے, غلط استعمال کرو گے, اللہ تم سے چھین لے گا. کیا تمہیں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہ قید خانوں میں رہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا بڑے بڑے بادشاہ ہاتھوں میں بھیک مانگنے لگے؟ آپ کو پتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, طارق بن زیاد کی قوم, بربر قوم کا فاتح موسیٰ ابن نصیر, اس کی زندگی قید خانے میں تمام ہوئی. حج کے موقع پر لوگوں نے اس کو بھیک مانگتے دیکھا. آپ کیا سمجھتے ہو بڑے بڑے سلاطین برباد ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو. جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو, خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو, وہ بہت غجور ہے, وہ بہت غیرت والا ہے. اللہ اللہ, تو کٹورے سے, ٹوٹے کٹورے سے آواز آتی ہے. میری بھی تو داستان سنو, میری بھی تو آپ بیتی سنو. دونوں بھائیوں نے مڑ کے کہا کون ہے تو؟ اب آواز آ رہی ہے میں فلاں بادشاہ کا تم لوگوں نے نام سنا؟ تو دونوں بھائی جھگڑا بھول کے ایک دوسرے کو دیکھنے گئے, ارے وہ تو اس بستی کا بہت بڑا بادشاہ تھا, پورے علاقے پر اس کی حکومت تھی, تو اس کو کیسے جانتا ہے؟ تو کہا میں ہی تو اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں, جس کو تم بادشاہ کہہ رہے ہو میں اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں. کہا وہ کیسے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی, وہ کیسے؟ اب سننا ذرا اس بادشاہ کی داستان ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی. یہ دل کی آواز ہے میری, یہ میرے دل کی آواز ہے. میں تقریر نہیں کروں, جب غوث پاک کا خطاب بیان کروں گا تو میں کیا خطاب کروں گا, میں نے کچھ نہیں کہنا, لیکن دھیان سے سنو. ایک بادشاہ کی آپ بیتی, ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی. میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. دولت کے نشے میں یہ میری مائیں اور بہنیں اللہ کو بھول گئی. پوری زندگی ہار زیورات, اچھے کپڑے, بیوٹی پارلر, اسی کی نظر ہو رہی ہے. بہنوں, اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب فنا ہو جائیں گے, خدا کی ذات باقی رہے گی. خوبصورت چہروں پر گھمنڈ کرنے والیوں, بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنے آپ کو مصنوعی خوبصورت بنانے والی میری بہنوں, یہ نرم اور نازک چہروں کو قبر کی مٹی کھائے گی, قبر کے کیڑے کھائیں گے, یہ بدبو میں تبدیل ہو جائیں گے, یہ نجاست میں تبدیل ہو جائیں گے. اللہ کو یاد کر لو, خدا کو منا لو. ارے جو خدا کو راضی کر لے وہ فرشتوں سے بہتر ہے, جو خدا کو راضی نہ کر سکا پھر کتا اس سے بہتر ہے. بابا بلے شاہ نے کہا تھا اٹھ بلیا چل یار منا لے,
आए वरना बाजी ले गए कुत्ते। कुत्ता तो अपने मालिक से वफादारी करता है, आधी रोटी खाकर तुम हिलाता है, वफा का इजहार करता है। जिस खुदा ने तुम्हें हर नेमत दी उस खुदा के साथ बगावत करते हो। ये मेरी माँ और बहनें, बच्चा अगर सुबह 6 बजे स्कूल जा रहा है तो 5 बजे उसका टिफिन बनाने के लिए तो उठ सकती है, लेकिन नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए नमाज फजर के लिए नहीं उठ सकती। ये मौलाना मेरी तो कमर में तकलीफ है, मैं तो बीमार रहती हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं परेशान रहती हूँ। अल्लाह अकबर, आप बेटे के टिफिन के लिए उठ सकी, नबी की आंखों की ठंडक के लिए न उठेगी? वो बेटा बड़ा होकर पता नहीं वफादारी करेगा कि नहीं, उसके लिए रातों की नींद तुमने कुर्बान की करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीवी का मुंह देखकर वो तुम्हारे साथ गद्दारी भी कर सकता है, जवान होकर तुम्हें घर से धक्के देके बाहर भी निकाल सकता है। उसके लिए नींद कुर्बान करने वालों, वो जाने वफा जो तुम्हारी मरने के बाद तुम्हारी कब्र में तशरीफ लाने वाले हैं, उनके लिए तुम नींद कुर्बान नहीं कर सकते? कहां है? किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। टूटे कटोरे से आवाज आई, फला बादशाह को जानते हो? हाँ, वो तो बहुत बड़ा बादशाह था। कहा उसकी बिखरी हुई मिट्टी मैं हूं। कहा वो कैसे? कहा जब अल्लाह ने उसको हुकूमत दी, दौलत दी, सल्तनत दी, तो वो अल्लाह को भूल गया। वो अल्लाह को भूल गया जैसे तुम अल्लाह को भूल गए थे। जैसे तुम अल्लाह को, उनको कहता है दोनों भाइयों को, जैसे तुम माल दौलत में दुनिया में अल्लाह को भूल गए, वो भी अल्लाह को भूल गया। और जब अल्लाह को भूला तो अल्लाह उससे नाराज हो गया। अल्लाह को भूला तो अल्लाह उससे नाराज हो गया। और जब अल्लाह उससे नाराज हुआ, एक बात ये भी याद रखना, अल्लाह हम में से किसी का मोहताज नहीं कि हम उसकी इबादत करें। माज़ अल्लाह अगर पूरी कायनात खुदा की इबादत न करे तो उसकी रुबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। पूरी कायनात रात दिन सजदे में चली जाए तो भी उसकी रुबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। वो फर्क से पाक है, वो घटने बढ़ने से पाक है, वो इतना बुलंद है कि अब उसके आगे कोई बुलंदी नहीं हो सकती। वहां आगा पीछा कुछ नहीं है, वहां कोई सवाल नहीं है, वहां कोई उरूज नहीं है। मेरा अल्लाह वो घटने से भी पाक, वो पढ़ने से भी पाक। अपने दाएं बाएं में डूबने डुबाने वालों को देख करके उसको कयास न करना। न वो बयान में आता है, न वो जबान में आता है, न वो तसव्वुर में आता है, न वो तखय्युल में आता है। अरे मूसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती उसको देख न सकी, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कभी उसको नहीं देखा। देखने वाली तो एक ही आंख थी, जिसको कुदरत ने बनाया था उसी लिए बनाया था, है? लेकिन बहरहाल तो टूटे हुए कटोरे से आवाज आती है, वही बादशाह तो मैं हूं। गदू ये कैसे कटोरा बन गया? तो कहा जब अल्लाह को भूल गया, गाफिल हुआ, गफलत में मर गया। लोग क्या कहते हैं? अल्लाह बुरी मौत से बचाना। क्या कहते हैं? अल्लाह बुरी मौत से बचाना। और दिमाग में क्या घूमता है? एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए मेरा, आग लग के नहीं मरना चाहिए मैं। औरतें कहती है अल्लाह बुरी मौत से बचाना, यानी बच्चे की विलादत के वक्त मुझे मौत नहीं आना चाहिए, क्योंकि बुरी मौत इसी को लोग समझते हैं। मेरे भाई ये बुरी मौत नहीं है। अगर माज़ अल्लाह सबकी हिफाजत करे, कोई एक्सीडेंट में मर जाए वो शहीद है। ये बुरी मौत नहीं, वो शहीद है। ये तो तुम्हारा खप्त है, तुमने दूसरों का शुक्र करके रखा है कि जो बुरी मौत से मरता है उसकी रूह भटकती रहती, कोई रूह नहीं भटकती। ये सब नापाक जिन्नात है जो तुम्हें वरगलाते हैं। और ये मुसलमान तो हो गए, लेकिन जिधर से कन्वर्ट होकर के आए उसकी कुछ न कुछ नहुसत अभी भी दिलो दिमाग में खप्त की शक्ल। से पढ़ने दुरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बी व आलिहि अबद दुहूर व कररमा सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बस मैं अब खत्म करने लगा हूं, थोड़ा सा वक्त है ना। एक्सीडेंट की बुरी मौत है, अल्लाह सबको बचाए, लेकिन सब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना या रसूल अल्लाह। जल्दी जल्दी बीवी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अगर कोई बंदा गुस्ल कर रहा हो, पानी में, दरिया में तैर रहा हो और उसी हालत में वो डूब कर मरे, खुदकुशी ना की हो, डूब कर मरे, वो शहादत की मौत। अल्लाह ना करे किसी के घर में आग लग गई, उसमें कोई मर गया, आग में जल कर मर गया, कोई इसको बचा ना सका, तो वो शहादत की मौत। तो फिर बुरी मौत कौन सी है? सुन लीजिए, बुरी मौत वो है जो गफलत की मौत है। अगर आप मस्जिद में भी सजदे की हालत में गफलत में मरे ना, कि सर तो सजदे में था लेकिन दिल में यार न था,
دل میں یار کا پیار نہ تھا، بس چلے گئے تھے بھولے بٹ کے مسجد اور وہیں اٹیک وٹیک آ گیا، مر گئے. یہ غفلت کی موت. غفلت کی موت سے بری موت کوئی نہیں. آپ کہیں گے آپ نے سجدے کی، میں نے کہا وہ سجدہ ہی نہیں ہے جس میں یار کی یاد نہ ہو. کہنے والے نے کہا تھا نا کہ اقبال نے کہا تھا، میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. سجدہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے سجدہ کہتے کسے ہیں. ابھی تو زمین پہ کو پیشانی زمین پہ رکھنے کو لوگوں نے سجدہ سمجھ لیا. سجدے کی معرفت تو حاصل کرو. اگر 1 منٹ سجدہ کروا لیں تو دھڑکنیں تیز ہوتی ہے. سجدے میں دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی. جو سجدہ سیکھ لیتے ہیں اور لذت سجدہ سے آشنا ہوتے ہیں وہ پوری رات سجدے میں گزارتے تو رات چھوٹی پڑتی ہے مگر سجدہ مکمل نہیں ہوتا. ایسے سجدہ کرنے والے ہیں کہ یا تو امام صاحب اگر 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہتے تو کہتے کل سے تو نہیں آنا کیونکہ لمبا سجدہ ہے. سجدہ سجدہ ہے، سجدہ سجدہ ہے. بہرحال غفلت کی موت بری موت ہے. سب سے بدترین موت غفلت کی موت ہے. اور آج ہم سب غافل ہیں. بلکہ بزرگوں نے کہا جس دم غافل اس دم کافر. یہ صوفیہ کی اپنی زبانی ہے، میں اس کو جو ہے وہ آپ پہ وہ نافذ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ صوفیہ کا اپنا ایک انداز ہے. ہم تو غافل ہی ہیں نا. غفلت 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 غفلت. تو بہرحال اس نے کہا، اس مٹی سے ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، میں تو غافل تھا اور غفلت میں موت آ گئی. اب غفلت میں موت آئی بادشاہ کو تو کیا ہوا؟ کل لوگوں نے دفن کر دیا جیسے کہ اوروں کو دفن کیا جاتا ہے. جب دفن کر دیا گیا میں تو میری مٹی مٹی میں مل گئی، ہڈیاں بھی زمین کھا گئی، کیڑے کھا گئے، سب ختم ہو گیا. اور جب مٹی میری مٹی میں مل گئی یعنی میرا جسم مٹی میں مل گیا تو پھر صدیوں میں ایسے سال آئے کہ اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر. پھر کیا تھا؟ بس دل کا درد کہہ رہا ہوں، دھیان سے سن لو میرے جوانوں. اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، جب میری مٹی مٹی میں مل گئی، مٹی مٹی میں مل گئی تو مٹی اگرچہ مٹی میں مل جائے، جسم اگرچہ مٹی میں مل جائے مگر روح باقی رہتی ہے. تو ایک ایک ذرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ احساس ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جن جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، تھا تو کبھی بادشاہ مگر جب مٹی مٹی میں مل گئی تو لوگ میرے اوپر پیشاب کرتے تھے، میرے منہ پہ پاخانہ کرتے تھے. میرے بھائیوں ایک منزل آپ پر بھی وہ آ سکتی ہے. مرنے کے بعد جب لوگ ہماری مٹی پر پیشاب کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ لوگ ہماری مٹی پہ پاخانہ کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ارے قبروں پر کتے گھومیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ غافل لوگوں کا حال ہے. اللہ اکبر. خدا کے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے. ارے میرے بھائی تمہیں کس نے منع کیا مال نہ کماؤ، عزت نہ کماؤ، اچھا کھانا نہ کھاؤ؟ کس نے منع کیا؟ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، مال کماؤ، سب کرو، انجوائے کرو مگر حرام کام مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کو مت بھولو، روزی پا کے رزاق کو مت بھولو. کچھ وقت نماز کے لیے نکالو، کچھ وقت عبادت کے لیے نکالو، اللہ کے لیے کچھ ٹائم نکال لیا کرو. میرے بھائیوں جس اللہ نے ہمیں پوری زندگی دی ہے 10 منٹ کا ٹائم اس کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس، ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ہم سے بڑا ناہنجار کون ہوگا؟ ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ میرے بھائی ہم نے واٹس ایپ کو تو گھنٹوں دیے نہیں ہے، اللہ اللہ، ہم نے فیس بک کو تو گھنٹوں دیے، اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے. یعنی معاذ اللہ جتنی اہمیت آپ واٹس ایپ کو دے رہے ہیں اتنی اہمیت بھی آپ اللہ کی عبادت کو نہیں دے رہے ہیں. آپ کون سے مسلمان ہو میرے بھائی؟ آپ کیسے مسلمان ہو میرے بھائی؟ ارے اللہ سے پیار کرنے والے تو وہ تھے کہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ دی اللہ کے لیے اور جام شہادت نوش کر لیا. پھر اللہ نے دیکھو جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کیسے پیار کرتا ہے. توجہ آپ کی، جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کیسے پیار کرتا ہے؟ اللہ اس کے لیے قانون بدل دیتا ہے. جو اللہ سے پیار کرے اللہ اس کے لیے قانون بدل دے. ان علماء سے پوچھو اللہ کے رسول کی حدیث بخاری شریف کی، جہاں جنبی ہوگا یعنی جہاں پر غسل جنابت کسی پہ فرض ہے، ناپاک آدمی ہوگا، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے. جہاں غسل جنابت فرض والا آدمی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے. لیکن اے سرکار حنظلہ آپ کی عظمتوں پہ قربان، جہاں جنابت ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہے مگر حنظلہ جنابت میں ہے اور رحمت کے فرشتے غسل دیتے نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے تو پتا چلے گا حنظلہ نے خدا رسول کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا
जनाबत का गुस्ल देते नजर आ रहे हैं। कानून बदल दिया गया, कानून बदल दिया गया। अंदाजा तो करें, तवज्जो तो करें। हम अल्लाह की मोहब्बत की कदर ही नहीं करते। सबको टाइम दे रहे हैं। 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट लगते हैं, क्या जाता है। हर महफिल में मैं इस पे जोर देता हूँ, क्योंकि मेरा मिशन है लोग अल्लाह से एक बार जुड़ जाएं, और अल्लाह से जुड़ने का पहला जीना नमाज है, आसान तरीका नमाज। मेरा दिल चाहता है कि मेरी कौम जितना जलसों में आती है ना, उतना फजर की नमाज में हमारा काम पूरा हो गया इंशाअल्लाह। इसलिए कि जो कौम नमाजी बन जाए उसको इस्लाही माशरा के जलसे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नमाजी बनता है उसको अल्लाह खुद सुधार देता है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। इस कौम को सिर्फ नमाजी बना दो, ये कौम हर बेहयाई से रुक जाएगी, हर बुराई से। अभी आप पलट के यही सोच रहे हो ना, लेकिन हमारे मोहल्ले के नमाजी तो अभी तक सूद खाते हैं। मैंने कहा वो नमाजी नहीं है भाई, मैंने कहा नमाजी कहलाना और है, नमाजी बन जाना और है। बोले वो नमाजी तो औरतों को तकते हैं। मैंने कहा वो नमाजी नहीं है, इसलिए कि उठक बैठक अलग चीज है, नमाज अलग चीज है। हाँ, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, तबे बरकी न रही, शोला मकाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही। फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही।